السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آدم شبانی، آپ دیکھ رہے ہو ASD اردو ٹی وی۔ جیسے کہ روزانہ کے بنیاد پر میں آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، آج بھی آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو دارالخلافہ اسلام آباد سے خبریں ہیں، کچھ بلوچستان کے حوالے سے خبریں ہیں، وہ خبریں آپ تک میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہو سکے میرا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل کا آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور خبر آپ تک پہنچتا رہے۔ تو پہلے رخ کرتے ہیں شہر اقدار دارالخلافہ اسلام آباد کی۔ تو اسلام آباد میں ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے کہ جو مخصوص سیٹیں تھے پی ٹی آئی کے، وہ جو مخصوص نشستوں کے جو فہرست تھی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے طرف سے 8 ججز کا متفقہ بینچ نے فیصلہ دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا تو یہ کیس جو الیکشن کمیشن تک چلا گیا۔ الیکشن کمیشن عدلیہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو پھر الیکشن کمیشن نے دوسرا پٹیشن دائر کیا اور الیکشن کمیشن نے یہ کیس دوبارہ واضح کرنے کے لیے سپریم کورٹ بھیجا۔ سپریم کورٹ نے پھر واضح کر دیا کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبران ہیں، جو یہ سیٹ بھی ہیں پی ٹی آئی کے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے رجسٹر ایک جماعت ہے، لیکن سپریم کورٹ نے واضح یہ پیغامات دیے تو یہ مخصوص نشستیں جو بھی ہیں یہ پی ٹی آئی کے حق ہیں اور ان کو دیے جائیں۔ لیکن الیکشن کمیشن نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ الیکشن کمیشن چیف راجہ سکندر سلطان جو ہے ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اور ان کا جو ہے نون لیگ کے ساتھ اچھے روابط، اور انہوں نے یہ اس الیکشن کا گھلونا کھیل کھیلا، تو اسی لیے وہ ڈٹ گیا۔ انہوں نے پھر بھی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد بھی یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہ ملی۔ پھر جو ہے اسپیکر اسمبلی نے تو انہوں نے ایک خط جاری کیا۔ خط میں ان کو الیکشن کمیشن کو سلطان راجہ کو مدعو کیا گیا کہ ہم کو وضاحت دی جائے کہ جو پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں اور مخصوص نشستیں، وہ اس نے پھر اسپیکر صاحب نے اور جماعتوں میں بانٹنے کی کوشش کی اور پی ٹی آئی کا اسمبلی سے جو ہے پارلیمنٹ سے وجود ہی ختم کر دیا۔ اسپیکر نے یہ وجود ختم کر کے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے دوبارہ سپریم کورٹ میں جانے کا کہہ دیا۔ الیکشن کمیشن نے دوسری جانب بلوچستان کے حوالے سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، جو ایک نجی تقریب میں جو ہے سرفراز بگٹی نے تو نواب اکبر خان بگٹی کے شہادت پہ سوالات اٹھائے۔ نواب اکبر خان بگٹی کا شہادت جو ہے اس نے ایک ثانیہ نہیں بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اکبر خان کے لڑائی میں فوجی شہید ہوئے اور وہ شہید ہیں، اکبر خان شہید نہیں ہے، کیونکہ اکبر خان وطن کے خلاف تھا۔ اکبر خان جو ہے اس کے ساتھ مری کے بالاچ مری کے ساتھ مارا گیا، شہید نہیں ہے، جبکہ وہ اکبر خان کے غار میں آئے ہوئے جو فوجی تھے مذاکرات کے لیے، جو وہ اکبر خان کے ساتھ غار میں شہید ہوئے، ہم تو ان کو بھی شہید کہتے ہیں، ہم تو نواب اکبر خان کو بھی شہید کہتے ہیں، تو وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن نواب اکبر خان ریاست کے خلاف تھا، وہ شہید نہیں کہلایا جاتا۔ اکبر خان بگٹی تو کبھی ریاست کے خلاف نہ تھا، نہ ان کے پوتے، نہ ان کا خاندان ابھی تک ہے۔ اکبر خان بگٹی نے بلوچستان اسمبلی کا آغاز کیا، اس نے اپنے ہاتھوں میں یہ ہاتھوں سے بنیاد رکھا بلوچستان اسمبلی کا۔ اکبر خان بگٹی نے کئی ایسے کام سر انجام دیے۔ اکبر خان بگٹی تو قائد اعظم کے ساتھ بھی
اکبر خان بگٹی نے وقت گزارا اور ان کے ساتھ معاہدہ طے ہوا. جب اکبر خان بگٹی تو وفاقی وزیر بھی رہا, اکبر خان بگٹی تو صوبائی چیف منسٹر رہا, اکبر خان بگٹی تو دفاعی وزیر بھی رہا. اکبر خان بگٹی تو جمہوری وطن پارٹی اور جمہوریت پہ یقین رکھنے والا وہ لیڈر تھا. اکبر خان کو شہید کس وجہ سے کیا گیا؟ ایک سندھی لڑکی تھی ڈاکٹریانی سوئی میں ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی, اس کے ساتھ زیادتی اور ہوئی. اس کے خلاف جو ہے نواب اکبر خان بگٹی نے مطالبہ کیا. وہ لڑکی نواب اکبر خان بگٹی کے پاس پہنچی کہ مجھے انصاف چاہیے, مجھ سے ریپ کیا گیا, زبردستی کیا گیا آپ کے شہر میں, آپ کے علاقے میں. تو نواب اکبر خان بگٹی ایک غیرت مند اور وہ بہادر انسان تھا, جرأت مند مسلمان تھا اور ایک نواب تھا. نواب اکبر خان بگٹی نے یہ مطالبہ کیا کہ اس فوجی جو ہے کیپٹن تھا اس کو ہمارے ہاں بلا کر یا خود آپ کورٹ مارشلہ کریں, اس کے بعد آپ کورٹ مارشلہ نہیں کرتے ہو تو اس وقت کا جنرل پرویز مشرف تھا, جنرل پرویز مشرف کہہ رہا تھا کہ یہ فوجی افسر جو ہے بے گناہ ہے. نواب اکبر خان نے یہ مطالبہ کر دیا کہ بے گناہ ثابت کریں اپنے آپ کو. وہ ہم بلوچی رواج میں ایک آگ پر چل کر چور جو ہے جلتا ہے, جو چور نہیں ہے وہ آزاد ہو کر نکل جاتا ہے. اسی حوالے سے انہوں نے ایک یہ مطالبہ کیا نواب اکبر خان بگٹی نے کہ یہ آگ پر چل کر دکھائے تو ہمیں یقین ہوگا کہ یہ ملوث نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جنرل پرویز مشرف نے سوچا کہ یہ ریاست کے اندر ایک دوسرا ریاست اور دوسرا نظام لانا چاہتا ہے, یہ الزام دے کر, کیونکہ برطانیہ کے دور سے ہی جو ہے نواب بلوچوں کو اپنے قبائلی طریقے سے فیصلہ اور جرگہ کرنے کا اجازت تھا. اور انگریز سرکار نے برٹش حکومت نے بھی ان کو یہ حق دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے طریقے سے فیصلے کرو اور آپ اپنے جرگے کے طریقے سے امن قائم رکھو, کیونکہ بلوچستان کے شہری علاقے ہیں وہ جو ہیں پولیس کے اور فوج اور رینجرز کا رٹ وہاں قائم ہے, وہاں داد فریاد پولیس کے سے عدالتوں سے کیا جاتا ہے. جو علاقہ ہے نوابوں کے, رئیسوں کے, سرداروں کے, ان علاقوں میں سرداری جرگے بٹھا کر اپنے قوم کو جزا سزا وہ خود دیتے ہیں. اور اس کے خلاف پرویز مشرف کو یہ بھی پتا تھا, تو پھر پرویز مشرف نے یہ آپریشن شروع کیا. 2006 میں انت نواب اکبر خان بگٹی کو شہید کیا. نواب اکبر خان بگٹی کے شہادت کے بعد جو بدامنی بلوچستان میں تیزی سے بڑھتا گیا وہ آج تک چلتا آ رہا ہے. اس کے بعد ہزاروں لوگ مسنگ پرسن ہوئے, اس کے بعد جو ہے کافی لوگ جو ہے مارے گئے پولیس مقابلے میں, اور صوبائی حکومت کی طرف سے جو اس ٹائم کا لاسی تھا انہوں نے بڑا ظلم کیا. نواب اکبر خان کے شہادت میں بھی وہ لاسی ملوث تھا. تو ابھی تک ان کے جو جوابدار ہیں نواب اکبر خان بگٹی کے, وہ دن دناتے گھومتے پھر رہے ہیں. ان کو نہ ہی گرفتار کیا, نہ نواب اکبر خان بگٹی کے شہادت کا کیس اس ٹائم تک چلا ہے, کیونکہ وہ اس ٹائم تک مفرور ہیں, لاپتہ ہیں, ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. تو دوسری جانب بلوچوں کے امید کا کرن نواب اکبر خان کے بعد جو ہے ایک بلوچ جدید کمیٹی کے شکل میں آیا ہے. جو نواب اکبر خان بگٹی کے بعد یہ لوگوں نے امیدیں بلوچ جدید کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مائرنگ اور سمیع الدین اور بیگو بلوچ کے ہاں رکھی ہیں, کیونکہ بلوچ کے لیے آواز اٹھانے والا یہ واحد جو ہے سیاسی پارٹی ہے. نہ یہ مزاحمت, نہ یہ جھگڑا لڑائی, نہ تشدد کے, یہ صرف آئین پاکستان کے مطابق مطالبہ کرتی ہے.
اور یہ مطالبہ کرتے ہیں جو مسنگ پرسن ہیں، جو بلوچ ہیں، جو بلوچ کے حقوق ہیں، حقوقوں کی بات یہی واحد پارٹی ہے جو بلوچ یکجہتی کمیٹی وہی کرتی ہے۔ کئی نواب سردار تو ہیں، لیکن بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچوں کا آواز مکمل پہنچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اور ڈاکٹر ماہرین بلوچ کے بعد سمیع الدین بلوچ نے اقوام متحدہ میں جو ہے بلوچوں کا آواز پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج سمیع الدین بلوچ کو برطانیہ اور اسپین، یورپ، امریکہ اور دوسرے ملکوں میں جانے کی اجازت نہ ملی۔ کراچی سے وہ جا رہی تھی اور ملکوں میں جو کے انسانی حقوق کے تنظیموں سے ان کو حال احوال دینے کے لیے جو سمیع الدین بلوچ کے اوپر پابندی لگا کر سمیع الدین بلوچ کو ایئرپورٹ سے واپس لایا گیا۔ تو سمیع الدین بلوچ نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی اور ماہرین بلوچ نے بھی ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی، لیکن سمیع الدین بلوچ، ماہرین بلوچ، اپنے بلوچ بھائیوں کا آواز پہنچانے میں اقوام متحدہ کے ایوانوں میں بلوچوں کی آواز ابھی گونج رہی ہے۔ بلوچوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہے ہیں، ان ناانصافیوں پہ بات اقوام متحدہ میں گونجتی رہی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان آدم شبانی کو پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔